الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فما خطبكم أيها المرسلون کہا پس کیا ہے تمہارا خطاب ایها المرسلون اے بھیجے گئے لوگوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارا کیا خطاب ہے، تم کیا کہتے ہو؟ خطاب قول کو، بات کو کہتے ہیں۔ تمہارا کیا خطاب ہے، تمہارا کیا قول ہے، تم کیا کہتے ہو؟ ایھا المرسلون اے المرسلون جنہیں بھیجا گیا ہے۔ بھیجا گیا کیا مطلب؟ یعنی جو بھیجے گئے ہیں اللہ کی طرف سے بھیجنے والا اللہ ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے بتا دیا کہ ہم انسان نہیں ہیں، ہم کھانا نہیں کھا سکتے، فرشتے کھانا نہیں کھاتے، ہم آپ کو ایک جاننے والے ایک علیم لڑکے کی یعنی سیدنا اسحاق علیہ السلام کی اور ان کے بیٹے سیدنا یعقوب علیہ السلام کی بشارت دینے آئے ہیں۔ اور آپ ہماری بات سن کر مایوس نہ ہوں کہ میں بوڑھا ہوں، میری بیوی بانجھ ہے، تو اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نا امید تو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، میں اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے جو حیرانگی کا اظہار کیا تھا، میں نے کل ذکر کیا کہ وہ ایک وقتی، ایک فوری رسپانس تھا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے دیا، اور یہ جو ایک فوری تاثر ہوتا ہے یا یہ جو فوری ایک فطری بات ہوتی ہے فوری، تو اس پر کئی دفعہ انسان کا اپنا عمل دخل بھی نہیں ہوتا، اور اس میں انسان جس طرح میں نے ذکر کیا سیدنا موسیٰ علیہ السلام، جب انہوں نے عصا ڈالا تھا تو وہ عصا سانپ بن گیا تھا، تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام پیچھے منہ موڑ کر بھاگ نکلے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ رسول تو بھاگتے نہیں ہیں۔ انی لا یخاف لدی المرسلون، جب اللہ خود فرما رہے ہیں کہ رسول بھاگتے نہیں ہیں تو پھر سیدنا موسیٰ کیوں بھاگے؟ وہ تو بھاگنے سے پہلے رسول بن چکے تھے۔ اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک فوری ایک رد عمل تھا، ایک فوری بات تھی سیدنا موسیٰ کی، اور یہ جو ایک فوری ایک چیز سرزد ہوتی ہے کئی مرتبہ، تو اس میں انسان کی انٹینشن، انسان کا بعض دفعہ ارادے کا عمل دخل نہیں ہوتا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو جیسے احساس ہوا فوراً واپس پلٹے، اور واقعی ہی جیسے اللہ نے فرمایا نبی رسول ڈرتے نہیں ہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نبی اور رسول تھے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام انہوں نے حیرانگی کا اظہار کیا، یہ صرف ایک وقتی اور فوری تاثر تھا، رد عمل تھا، اس میں کوئی باقاعدہ انٹینشن، باقاعدہ نیت شامل نہیں تھی۔ تو میں نے ذکر کیا ایسی چیز اس کا مواخذہ نہیں ہوتا، کیونکہ اس میں باقاعدہ نیت، ارادہ شامل نہیں ہوتا۔ یہ بالکل ایسے کہ جیسے کہ آپ نے ایک واقعہ سنا ہوگا، اللہ تعالیٰ، صحیح حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ کتنے خوش ہوتے ہیں۔ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے کہ ایک بندہ اگر صحرا میں جا رہا ہو، اور اب صحرا لقدق صحرا ہے، نہ کوئی پینے کو پانی ہے رستے میں کہیں، نہ کوئی کھانے پینے کو کوئی چیز ہے، نہ کوئی جانور، نہ کوئی انسان، نہ کوئی چرند پرند، اس انسان کے پاس صحرا سے گزرنے کے لیے ایک اونٹ ہے، اونٹنی ہے یا اونٹ ہے، اس کے اوپر اس کا ساز و سامان ہے، پانی ہے، کھانا ہے، یہی اونٹ ہی اس کا سب کچھ ہے۔ اگر اونٹ نہ ہو تو وہ خود پار نہ کر سکے صحرا کو،
اور اونٹ کے اوپر اس کا کھانا پینا بھی ہے، کھانے پینے کے بغیر وہ کچھ وقت بھی نہیں گزار سکتا۔ تو وہ اگر اونٹ کو باندھ کر کچھ دیر کے لیے سستانے کے لیے لیٹ جائے اور جب وہ اٹھے تو دیکھے نہ اونٹ ہے، نہ اونٹ کے اوپر ساز و سامان ہے۔ اب دنیاوی اعتبار سے اب اونٹ پر ہی وہ صحرا کو پار کر سکتا تھا، اور اونٹ کے اوپر جو ساز و سامان تھا اس کا، اس ساز و سامان کے سہارے دنیاوی طور پر وہ کھانا پینا سارا اس میں موجود تھا۔ اب نہ اونٹ ہے جس پر وہ صحرا کو پار کر سکے، اونٹ تو صحرا کا جہاز ہوتا ہے، اور پھر اونٹ بڑا سامان اٹھا لیتا ہے، اور اونٹ کے اوپر ساز و سامان کھانا پینا وہ بھی نہیں ہے، صحرا کے اندر کھائے پیے بغیر کیسے گزارا ہو۔ اب وہ ادھر اونٹ تلاش کرتا ہے، ادھر اونٹ تلاش کرتا ہے، وہ زیادہ تلاش بھی نہیں کر سکتا، جتنا تلاش کرے اتنی تھکاوٹ، اتنی پیاس، اتنی بھوک، مزید گرمی، تو وہ پھر تھک ہار کر درخت کے نیچے بیٹھ کر اب وہ انتظار کر رہا ہے موت کا، ایک لحاظ سے دنیاوی اسباب نہیں ہے۔ تو اسی حالت میں اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، نیند تو کہتے ہیں سولی پر بھی آ جاتی ہے۔ تو جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اونٹ واپس آ چکا ہے۔ تو یہ شخص اونٹ کے واپس آنے پر کتنا خوش ہوگا، گویا کہ اونٹ کا واپس آنا اس کے لیے کئی لحاظ سے ایک نئی زندگی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جتنا یہ شخص اونٹ کو دیکھ کر، مثال سے سمجھایا، جتنا یہ شخص اس اونٹ کو دیکھ کر گویا کہ اسے کئی اعتبار سے نئی زندگی ملی، جتنا یہ شخص اس اونٹ کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ خوش ہوتے ہیں جب کوئی اللہ کا ایسا بندہ جو اللہ کا نافرمان ہو اور وہ اللہ کی طرف لوٹ آئے اور توبہ کر لے۔ اللہ کو زیادہ خوشی ہوتی ہے اس بندے سے جس کو کئی اعتبار سے نئی زندگی ملی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں فرمایا اللہ اتنے خوش ہوتے ہیں۔ اب وہ بندہ اتنا خوش ہے نئی زندگی پا کر کئی اعتبارات سے کہ وہ بندہ خوشی میں کیا کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، یعنی وہ خوشی کے مارے وہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہے، اسے نئی زندگی ملی ہے تو وہ ہڑبڑا کر خوشی کے مارے بغیر ارادے کہ اس کا ارادہ نہیں ہے، اس کے منہ سے غلط الفاظ نکل آتے ہیں، ایسے الفاظ ہیں اگر وہ ارادے سے ادا کرے تو کافر ہو جائے۔ کیا کہتا ہے اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب۔ کوئی انسان اللہ کا رب کیسے ہو سکتا ہے اور اللہ کسی کا بندہ کیسے ہو سکتا ہے، اور ایک مسلمان یہ الفاظ کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو یہ الفاظ قابل مواخذہ نہیں ہے، کیونکہ یہ بغیر ارادے کے ہڑبڑا کر اس کے منہ سے نکلے تو یہ ایک جو وقتی کیفیت ہوتی ہے یہ قابل مواخذہ نہیں ہوتی، اس پر پکڑ نہیں ہوتی۔ بہرحال سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی وقتی طور پر کہا کہ اولاد کیسے ہو سکتی ہے، میں تو بوڑھا ہوں، تم مجھے کیسی بشارت دے رہے ہو، مجھے تو بڑھاپا آ گیا ہے، اس بڑھاپے میں تم مجھے کیا بشارت دے رہے ہو؟ اور یہ اسی طرح کی حیرانگی ہے جس طرح سیدنا زکریا علیہ السلام نے حیرانگی کا اظہار کیا تھا، وہ بھی یہی کیفیت ہے۔ تو بہرحال اب جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، جب فرشتوں نے بتا دیا ہم فرشتے ہیں، فرشتوں نے بتا دیا ہم کھانا نہیں کھاتے، فرشتوں نے بتا دیا کہ ہم بیٹے اسحاق کی اور پوتے یعقوب کی بشارت لائے ہیں، جب ساری باتیں ہو گئیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ اور تمہارا کیا خطاب ہے، اور تم کیا کہنا چاہتے ہو اے بھیجے گئے لوگوں، یعنی اے فرشتوں جن کو اللہ نے بھیجا ہے، بس تمہارا کیا خطاب ہے، تم اور کس لیے آئے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے انداز سے پتہ لگ گیا کہ صرف وہ بیٹے کی بشارت دینے نہیں آئے، بیٹے اور پوتے کی کچھ اور بھی وہ بتانا چاہتے ہیں، کچھ اور بھی معاملہ ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان سے کہنے لگے کہ تمہارا کیا خطاب ہے؟ ان فرشتوں نے شاید کوئی اشارہ کر دیا کہ ان کے کچھ اور مقاصد بھی ہیں، یا باقاعدہ باتوں باتوں میں انہوں نے باقاعدہ بتا دیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو۔ جیسے سورہ ہود کو پڑھیں
اصل میں دیکھیے بہتر طریقہ کار کیا ہے، یہ جو ایک قصہ ہوتا ہے قرآن کریم میں یا حدیث مبارکہ میں، تو صحیح طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اس کے بارے میں جتنی آیات ہیں حدیث اکٹھا کر لیا جائے تو کئی باتیں کلیئر ہو جاتی ہیں۔ اب یہاں ایک اشکال پیدا ہو سکتا ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کیسے پتہ لگا کہ وہ فرشتے کوئی اور میسیج بھی لائیں؟ کیا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو علم الغیب تھا؟ جو لوگ نبیوں ولیوں اور پیروں فقیروں کے لیے علم غیب ثابت کرتے ہیں وہ تو کہیں گے کہ دیکھو جی اسے ثابت ہوا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس علم غیب تھا۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں زمین میں، تو فرشتوں نے کہا کہ وہ خون بہائے گا، تو کئی لوگ یہاں سے علم الغیب ثابت کرتے ہیں، دیکھو جی فرشتوں کے پاس علم غیب تھا۔ حالانکہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کہا کہ میں زمین میں انسان ایک بطور خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں، تو اللہ نے انسان کی صفات بھی بیان کی کہ اس پر اختیار ہوگا، وہ نیکی بھی کرنے والا ہوگا، گناہ بھی کرنے والا ہوگا۔ تو تب فرشتوں نے آگے سے اپنے بعض اشکالات کا اظہار کیا، وہ اللہ پر اعتراض نہیں تھا، چونکہ اللہ نے فرشتوں کو اجازت دی تھی کہ وہ اپنے کمنٹس دیں، اپنا تبصرہ کریں، تو فرشتوں نے اپنا تبصرہ کیا۔ تو گویا کہ فرشتوں کو علم غیب نہیں تھا، اللہ نے فرشتوں کو انسان کی صفات بھی بتا دی تھی۔ اگر علم غیب ہوتا تو پھر جب فرشتوں نے کہا کہ ہم تو زیادہ تسبیح کرتے ہیں، انسان تو ہم سے کم تسبیح کرے گا اور ساتھ خون بھی بہائے گا، قتل و غارت بھی کرے گا، تو ہم انسان سے زیادہ بہتر نہیں ہیں؟ تو اللہ نے فرمایا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ نے یہ کیوں فرمایا کہ فرشتے علم غیب جانتے تھے؟ تو اس کا مطلب ہے فرشتوں کو بہت سی باتوں کا نہیں پتہ۔ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ علم الغیب کا حامل وہ ہوتا ہے جو ہر بات جانتا ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام کے فرشتوں پر فضیلت ثابت کرنے کے لیے ان کو کچھ نام سکھائے، اور پھر فرشتوں سے کہا تم مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ، تو فرشتے پہلے سمجھ گئے تھے کہ ہم نے بات صحیح نہیں کہی، ہمارا تبصرہ صحیح نہیں ہے، تو کہنے لگے اے اللہ ہمارے پاس تو وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، ہمارے پاس اس کا علم نہیں ہے، آپ نے ہمیں چیزوں کے نام نہیں سکھائے۔ اللہ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے فرمایا آپ ان کو ان چیزوں کے نام بتائیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام نے نام بتائے تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قرآن کہتا ہے تب اللہ نے فرمایا الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، اے فرشتوں کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں ہی ہوں جو زمین و آسمان کا غیب جانتا ہوں؟ کیا مطلب؟ یعنی میں اللہ وحدہ لا شریک ہی ہوں آسمانوں میں اور زمین میں، جو زمین و آسمان کا غیب جانتا ہوں، میرے علاوہ کوئی زمین و آسمان کا غیب نہیں جانتا، نہ تم نہ کوئی اور مخلوق، صرف میں ہی ہوں جو زمین و آسمان کا غیب جانتا ہوں۔ اللہ نے اپنے لیے زمین و آسمان کا غیب ثابت کیا، گویا کہ باقیوں سے زمین و آسمان کے غیب کی نفی کی۔ یہ مغالطہ جو پیدا ہو سکتا تھا، جو بہت سارے لوگ اس قسم کا مغالطہ دیتے ہیں، شبہات پیدا کرتے ہیں، اللہ نے پہلے ختم کر دیا۔ یہاں کوئی اب مغالطہ دے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو کیسے پتہ لگا، فرشتے کچھ اور بھی کہنا چاہتے ہیں۔ فرشتوں کی باتوں کے اندر پہلی باتیں تھیں، اس کے اندر کوئی ایسی بات تھی جس سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو پتہ لگا۔ ہم سورہ ہود کو کھول کے دیکھتے ہیں، اس میں کچھ زیادہ تفصیل ہے۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَىٰ قَوْمِ لُوطٍ۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب وہ فرشتے انسانی شکل میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا یہ فرشتے ہیں شروع میں، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فوری کھانا تیار کیا۔ کھانے کا وقت تھا، اس سے پتہ لگتا ہے کہ مہمان سے باقاعدہ پوچھنا کہ آپ کیا کھائیں گے، ٹھنڈا پئیں گے، گرم پئیں گے، کھانا کھائیں گے، نہیں کھائیں گے۔ اگر مہمان دور سے آئے ہیں اور کھانے کا وقت ہے تو اچھی مہمان میزبانی کا تقاضا یہ ہے کہ جو بھی وقت ہے اور جس کی ضرورت ہے وہ پیش کر دی جائے، مہمان سے پوچھے بغیر۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا نہیں، اگر پوچھ لیتے تو وہ فرشتے پہلے بتا دیتے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو نہیں پتہ تھا یہ فرشتے ہیں، وہ بچھڑا بھنا ہوا لے آئے۔ جب دیکھا کہ وہ ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خوف محسوس ہوا، تو اس وقت فرشتوں نے بتایا، ابھی فرشتوں نے بیٹے کی بشارت نہیں دی، پوتے کی بشارت نہیں دی، اس وقت فرشتوں نے بتایا قالوا لا تخف، آپ ڈرے نہیں کہ ہم کھانا نہیں کھا رہے، انا ارسلنا الی قوم لوط، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ یعنی ہم فرشتے ہیں اللہ کے،
اور ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں، تو فرشتوں نے باتوں میں یہ بات پہلے ہی بتا دی تھی۔ کیوں جا رہے ہیں ابھی اس کی وضاحت نہیں آئی کہ قوم لوط کی طرف کیوں جا رہے ہیں، کیا تفصیلات ہیں۔ فرشتوں نے کہا ہم تو قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں، رستے میں آپ کے پاس رک گئے ہیں۔ اور پھر حضرت سارہ کھڑی تھی، وامرأتہ قائمۃ فضحکت، وہ ہنس پڑی، فبشرناہا باسحاق، تو اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے بشارت دی اسحاق کی فرشتوں کے ذریعے۔ تو یہ جو بیٹے کی بشارت کا واقعہ ہے، اس بشارت کے واقعے سے پہلے فرشتے بتا چکے ہیں کہ ہم اصل میں قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں۔ تو گویا کہ ان آیات وغیرہ سے اور اس واقعہ سے یہ کشید کرنے کی کوشش کرنا کہ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ تھا، علم الغیب تھا، اگر علم غیب ہوتا تو پھر وہ کھانا تیاری نہ کرتے، اگر علم غیب ہوتا تو فرشتوں سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے کہ آپ کا مزید کیا مقصد ہے، آپ مزید کہاں جا رہے ہیں اور وہاں جا کے کیا کرنا ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ بھی پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی، پہلے ہی پتہ تھا۔ تو ٹھیک ہے، تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہوں یا دیگر انبیاء و رسول ہوں، اللہ کے علاوہ کوئی غیب نہیں جانتا۔ جی جی، حضرت اسحاق بڑے بیٹے تھے، پہلے بیٹے تھے، اور انہی کی قربانی کا حکم دیا گیا تھا۔ اور یہی سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی خصوصیت اور فضیلت ہے کہ انہوں نے اللہ کے حکم پر لبیک کہا، وہ آگے اللہ نے ان کی جگہ پر بچھڑا دے دیا۔ قال فما خطبکم ایھا المرسلون، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا پس تمہارا کیا خطاب ہے، تم کیا کہتے ہو، ایھا المرسلون، اے فرشتوں، اے بھیجے گئے لوگوں۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، انا ارسلنا الی قوم مجرمین، بے شک ہم بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف، یعنی ہم قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ وہ تو پہلے ہی بتا دیا تھا انہوں نے، ان کے جرم کی وجہ سے اور ان کی گندے اعمال کی وجہ سے اور ان کے اللہ کی شدید نافرمانی کی وجہ سے ان فرشتوں کو اس قوم کی طرف بھیجا گیا تھا۔ ہم تو بھیجے گئے ہیں ایک مجرم قوم کی طرف، الا آل لوط، سوائے آل لوط کے، یعنی مطلب کیا ہے، مطلب یہ ہے کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی اللہ کا عذاب دے کر۔ اب ہم نے اس قوم پر اللہ کا عذاب نازل کرنا ہے اللہ کے حکم سے، لیکن یہ عذاب پوری قوم لوط پہ آئے گا۔ قوم لوط یعنی حضرت لوط اور ان کی قوم، یہ ان کی طرف فرشتے بھیجے گئے۔ تو کہا ہم مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں، یعنی جن پر اللہ کا عذاب آئے گا، لیکن وہ اللہ کا عذاب آل لوط پر نہیں آئے گا۔ یعنی لوط علیہ السلام تو خود اللہ کے نبی ہیں، ان پر کیسے عذاب آ سکتا ہے، اور جو آل لوط ہے، جو لوط علیہ السلام کی آل ہے، اس پر بھی عذاب نہیں آئے گا۔ آل سے مراد دیکھیں، ایک لفظ ہوتا ہے اہل اور ایک لفظ ہوتا ہے آل۔ اہل اہل بیت اور آل والے، ساتھی، لشکر، آل اولاد اردو میں کہا جاتا ہے۔ تو اہل خاندان کے لیے بولا جاتا ہے، آل بھی خاندان کے لیے بولا جاتا ہے۔ اہل کا اطلاق اہل بیت، اہل و عیال خاندان والوں پر ہوتا ہے، اور آل کا اطلاق بھی خاندان والوں پر ہوتا ہے، جیسے آل محمد کہا جاتا ہے، جیسے آل ابراہیم کہا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آل پر، جیسے آپ نے درود بھیجا ابراہیم اور ان کی آل پر علیہم السلام اجمعین۔ تو اہل کی طرح آل کا مطلب بھی خاندان، لیکن قرآن کریم میں آل فرعون بھی ہے، آل فرعون، وحاق بآل فرعون سوء العذاب قرآن میں ہے، آل فرعون کو عذاب نے گھیر لیا۔ اب یہاں آل فرعون سے مراد کیا، فرعون کا خاندان مراد ہے؟ صرف فرعون کا خاندان بھی مراد ہے، اور فرعون کے وہ ساتھی بھی مراد ہیں جو فرعون کے طور طریقے پر تھے۔ اس سے پتہ لگا کہ آل کے اندر خاندان بھی مراد ہو سکتا ہے، اور
وہ لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں جو فرعون کے لشکری تھے لیکن فرعون کے طور طریقے پر تھے، اور خاندان سے مراد بھی، اگر فرعون کا خاندان مراد ہو آل فرعون سے، تو خاندان سے مراد بھی، آل اولاد سے مراد بھی وہ ہوگی جو فرعون کے طور طریقے پر ہو۔ جو فرعون کے طور طریقے پر نہ ہو فرعون کی آل نہیں ہو سکتی۔ سیدہ آسیہ بنت مزاحم جو فرعون کی بیوی تھی لیکن فرعون کے آل میں سے نہیں تھی۔ اسی طرح اہل کا اطلاق بھی خاندان پر ہوتا ہے، گھر والوں پر، بیوی بچوں پر، دیگر رشتہ داروں پر، لیکن اس میں بھی وہی لوگ شامل ہوتے ہیں جو اس گھر والے کے طور طریقے پر ہوں۔ جیسے سیدنا نوح علیہ السلام کے بیٹے کو ان کے اہل سے نکال دیا گیا، وہ ان کا اہل نہیں ہے، وہ اہل بیت نہیں ہے۔ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، آپ تو نبی ہیں اللہ کے، تو اس کے عمل اچھے نہیں ہیں، یہ آپ کے اہل میں سے کیسے ہو سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں ابو طالب، ابو لہب نہیں ہیں، کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملت پر اور آپ کے طور طریقے پر نہیں تھے، وہ کفر پہ فوت ہوئے۔ آل لوط سے مراد لوط علیہ السلام کی آل بھی ہو سکتی ہے، آپ کا خاندان، لیکن جو مسلمان تھا، سیدنا لوط علیہ السلام کے دین پر تھا، اور اسے سیدنا لوط علیہ السلام پر ایمان لانے والے ان کی قوم کے لوگ بھی مراد ہو سکتے ہیں، لیکن ان کی قوم میں سے کوئی ایک شخص بھی مسلمان نہیں ہوا تھا، صرف سیدنا لوط علیہ السلام کے خاندان والے ہی مسلمان ہوئے تھے، جن میں ان کی 2 بیٹیاں تھیں جن کا ذکر ملتا ہے قرآن کریم میں، بیٹیاں، بیٹا بھی کوئی نہیں تھا۔ تو صرف سیدنا لوط علیہ السلام کا گھرانہ ہی مسلمان ہوا تھا، اور اس گھرانے میں بھی بیوی مسلمان نہیں تھی۔ آگے الا امرأتہ بھی آ رہا ہے، سوائے ان کی بیوی کے، یعنی وہ بھی سیدنا لوط علیہ السلام کی آل میں شامل نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو تمام مجرم قوم کی طرف بھیجا، قوم لوط کی طرف، سوائے آل لوط کے، سوائے لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کے۔ اور میں کہہ رہا ہوں کہ قوم میں سے کوئی مسلمان نہیں ہوا تھا۔ اس بات کی کیا دلیل ہے؟ اس بات کی دلیل 27ویں پارے کے شروع میں سورہ ذاریات میں وہاں بھی یہ واقعہ ہے۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والوں کے بارے میں، یہ قوم لوط کی بات ہو رہی ہے۔ قال فما خطبكم ایھا المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین۔ حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ اے بھیجے گئے فرشتوں، تمہارا کیا خطاب ہے؟ تو انہوں نے کہا ہم تو مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے، یعنی قوم لوط کی طرف۔ لنرسل علیہم حجارۃ من طین، تاکہ ہم ان پر تین کے، گیلی مٹی کے پتھر برسائیں، مصومۃ عند ربک للمسرفین، جو آپ کے رب کے ہاں نشان زدہ ہیں۔ ہر پتھر پر، جس پر وہ پتھر گرنا ہے اس کا نام کندہ ہے، نام لکھا ہوا ہے، نشان زدہ پتھر ہیں آپ کے رب کے ہاں، اور یہ مسرفین، زیادتی کرنے والوں کے لیے یہ پتھر، یہ عذاب ہے۔ فاخرجنا من کان فیہا من المؤمنین، اللہ فرماتے ہیں عذاب آنے سے پہلے ہم نے اس میں جتنے بھی مومن تھے ہم نے وہ نکال دیے۔ فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، لیکن اللہ فرماتے ہیں ہم نے وہاں ایک گھر کے علاوہ کوئی مسلمان پایا ہی نہیں۔ غیر بیت، بیت ایک گھر واحد ہے، تو مسلمانوں میں سے ایک گھر کے علاوہ کوئی گھر پایا ہی نہیں مسلمانوں میں سے۔ تو وہ ایک گھر کون سا تھا جو مسلمان تھا؟ سیدنا لوط علیہ السلام، ایک ہی گھر مسلمان تھا، حضرت لوط اور ان کی آل، اور ان میں سے بھی بیوی مستثنا ہے، وہ کافر تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا کہ ہم تو بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف، الا آل لوط، سوائے آل لوط کے، ہم نے مجرم قوم پر عذاب برسانا ہے، آل لوط پر وہ عذاب نہیں برسے گا۔ انا لمنجوہم اجمعین، بے شک ہم، فرشتے کہہ رہے ہیں بے شک ہم، لمنجوہم، البتہ نجات دیں گے ان کو، اجمعین، سب کو، اللہ کے حکم سے ہم سب کو نجات دے دیں گے، آل لوط میں سب کو نجات دے دیں گے، الا امرأتہ، سوائے ان کی بیوی کے۔ یعنی اب 2 استثناء ہو گئے ہیں، ایک تو قوم لوط پر ہم عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، فرشتوں نے کہا سوائے آل لوط کے، آل لوط پر عذاب نہیں آئے گا، ہم آل لوط سب کو نجات دے دیں گے سوائے ان کی بیوی کے۔ اب استثناء در استثناء ہو گیا۔
پوری قوم لوط میں آل لوط کا استثناء ہو گیا، اور آل لوط میں سے بیوی کا استثناء ہو گیا، وہ دوبارہ مجرم قوم کی طرف لوٹ گئی۔ تو گویا کہ اب عذاب کس پر آئے گا؟ مجرم قوم جمع حضرت لوط کی بیوی، اس پر عذاب آئے گا بدترین ولیعذ باللہ، اور اس عذاب سے آل لوط بیوی کے علاوہ باقی وہ نجات پا جائیں گے اللہ کے حکم سے، کیونکہ وہ نیک ہوں گے۔ تو دیکھیے نیکی کتنا فائدہ دیتی ہے انسان کو اللہ کے حکم سے، اور دیکھیے گناہ کتنا منحوس ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے انسان اللہ کے عذاب، اللہ کی ناراضگی کا شکار ہوتا ہے۔ ہاں جی بیٹا شادی وغیرہ تو پہلے ہوئی ہوگی نا، نبی بننے سے پہلے۔ پتھر نشان زدہ تھے، نشان زدہ پتھر کا مطلب ہے کہ ہر پتھر کے اوپر جس پر اس پتھر نے برسنا تھا اس کا نام لکھا ہوا تھا۔ بس بیٹا یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا سخت ان پر عذاب بھیجا، اور اللہ تعالیٰ کتنے طاقتور اور کتنے علم والے ہیں، اور کہ ہر پتھر پر جس کا نام تھا وہ پتھر اسی پر گرا، کسی اور پر نہیں گرا۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کی کارگزاری اور اللہ کی عظیم قدرت ثابت ہوتی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں الا امرأۃ، یعنی پوری آل لوط وہ نجات پا جائے گی، وہ تھوڑے سے لوگ تھے ایک گھر والے، ہم سب کو نجات دے دیں گے سوائے اس کی بیوی کے، حضرت لوط کی بیوی۔ قدرنا انہا لمن الغابرین، ہم نے مقدر کر دیا کہ بے شک وہ البتہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، انہا لمن الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ یعنی گویا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے حضرت لوط کی بیوی کے بارے میں یہ مقدر کر دیا تھا، پہلے سے ہی اللہ نے لکھ دیا تھا کہ وہ ایمان نہیں لائے گی، وہ ایمان لانے میں پیچھے رہ جائے گی۔ یا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر جب اللہ کا عذاب آیا، جب کسی قوم پر عذاب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی سنت کیا ہے؟ اللہ نبی کو اور ایمان والوں کو، نبی کی آل کو، نبی پر ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ نکال دیتے ہیں وہاں سے۔ تو وہ جو حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی آل نکلی تو ان کی بیوی پیچھے رہ گئی عذاب کا شکار ہونے والوں میں، یا پیچھے رہ جانے والوں سے مراد ہے کہ وہ ایمان نہیں لائی، وہ ایمان لانے کے مقابلے میں باقی قوم کی طرح پیچھے رہ گئی۔ قدرنا انہا لمن الغابرین، ہم نے اندازہ لگایا، ہم نے مقدر کر دیا اس کے بارے میں۔ اللہ فرما رہے ہیں انہا لمن الغابرین، کہ بے شک وہ البتہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ اب پھر وہی مشہور سوال، اگر اللہ نے مقدر کر دیا کہ وہ پیچھے رہ جائے گی تو پھر اس پر عذاب کیوں آیا؟ اس کا وہی جواب دیں گے جو ہمیشہ ہم جواب دیتے ہیں کہ اللہ نے مقدر کر دیا۔ ایک تو یہ تقدیر ہے، اللہ نے لکھ دیا، اپنے علم سے لکھ دیا لوح محفوظ میں، اس عورت کی تقدیر میں لکھ دیا کہ پیچھے رہ جائے گی، وہ ایمان نہیں لائے گی۔ تو یہ اللہ کا علم ہے، اللہ نے مجبور تو نہیں کیا اس کو۔ یا ہم کہیں گے اللہ کا علم ہو تو یہ تو پھر یعنی گویا کہ وہ عورت اپنے قصور کی وجہ سے پیچھے رہی، اپنے کفر کی وجہ سے پیچھے رہی۔ یا پھر ویسے تقدیر صرف اللہ کا علم نہیں ہوتا، تقدیر اللہ کا فیصلہ بھی ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں تقدیر صرف اللہ کا علم ہے، تقدیر صرف علم نہیں ہے اللہ کا، تقدیر اللہ کا فیصلہ بھی ہے، اللہ کی کارگزاری بھی ہے۔ پھر وہی سوال کہ اگر یہ اللہ کی کارگزاری ہے تو پھر اس میں اگلے بندے کا کیا قصور ہوتا ہے، پھر سزا اس کو کیوں ملتی ہے؟ اصل میں اس کو اللہ کی فیصلہ کہنے سے مراد کیا ہوگا کہ وہ جو اللہ نے اختیار دیا تھا، تمام انسانوں کو جو اللہ نے اختیار دیا ہے، وہی اختیار لوط علیہ السلام کی بیوی کے پاس بھی تھا۔ چونکہ اختیار اللہ کا دیا ہوا تھا لہٰذا وہ اللہ کا فیصلہ ہوا، کیونکہ اللہ نے اختیار دیا تھا۔ لیکن اس اختیار کا اب صحیح یا غلط استعمال تو لوط علیہ السلام کی بیوی نے کیا، تو چونکہ استعمال اس اختیار کا غلط اس نے کیا ہے لہٰذا وہ قصوروار ہے۔ اور اللہ کی طرف اس کے پیچھے رہنے کی یا اس کے کافر رہنے کی نسبت اس لیے ہوئی کہ اختیار اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ کے علم میں دوسری بات اللہ کا علم بھی ہے، ایک تو اللہ کا علم ہوتی ہے، تقدیر اللہ کا علم ہوتا ہے، نمبر تو اللہ کا فیصلہ بھی ہے۔ تو فیصلہ کس معنی میں میں عام طور پہ بتاتا ہوں، دو اعتبار سے وہ اللہ کا فیصلہ بھی ہے۔ ایک اس اعتبار سے کہ وہ اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے، اس انسان یا جن کو سزا کیوں ملتی؟ کیونکہ اس اختیار کا استعمال غلط وہ کرتا ہے۔
اس کی نسبت انسان کی طرف ہوتی ہے اور انسان قصوروار ہوتا ہے کیونکہ اس اختیار کا استعمال انسان نے کیا ہوتا ہے۔ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو سکتی ہے کیونکہ وہ اختیار اللہ کا دیا ہوا ہے، اور اس گناہ کی نسبت شیطان کی طرف بھی ہو سکتی ہے کہ شیطان نے گمراہ کیا، کیوں؟ کیونکہ شیطان نے ورگلایا ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک تو اللہ کی طرف نسبت اس لیے ہوتی ہے کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، قدرنا، ہم نے مقدر کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہ جائے گی، اور دوسرا اللہ اس کی نسبت اپنی طرف کیوں کرتے ہیں وہ بھی میں پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں، کون بتائے گا آپ میں سے؟ ایک تو اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے، اس اعتبار سے اس کی نسبت اللہ کی طرف ہو جاتی ہے کہ ہم نے مقدر کیا تھا۔ دوسری چیز، ہاں اللہ کا فیصلہ، وہ تو بات ہو گئی نا، اس کی نسبت اللہ کی طرف کیوں ہوتی ہے؟ ارادہ کونیہ میں تو اللہ کا وہ اختیار ہی آ گیا نا۔ میں نے ایک دو دفعہ کہا ہے کہ آپ اس کو بقدر لکھ لیں، یہ 2 پوائنٹ ہیں کہ ہم جب انسان یا جن جب گناہ کرتے ہیں تو اس گناہ کی نسبت اللہ اپنی طرف بھی کرتے ہیں، اللہ نے گمراہ کیا، یہاں اللہ کہتے ہیں ہم نے مقدر کیا کہ پیچھے رہ جائے گی، اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں۔ تو یہ لکھ لیں، یہ لکھنے سے چیز یاد رہ جاتی ہے، میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ یہ ایک تو اس اعتبار سے اس کو اللہ کا فیصلہ یا اس کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں کہ وہ اللہ کا دیا ہوا اختیار ہے، اختیار اللہ کا دیا ہوا، اللہ اختیار نہ دیں تو نہ انسان نیکی کر سکے نہ انسان گناہ کر سکے، تو وہ انسان گناہ کرتا ہے تو انسان کی طرف نسبت اس لیے کہ گناہ انسان نے کیا ہے، اللہ کی طرف نسبت اس لیے کہ وہ اختیار اللہ کا دیا ہوا ہے، اور شیطان کی طرف نسبت اس لیے کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ ایک اور اعتبار سے بھی اللہ کی طرف نسبت ہوتی ہے گمراہی کی، انسان کے گناہ کی، وہ کس اعتبار سے ہوتی ہے؟ وہ اس اعتبار سے ہوتی ہے کہ جب ایک انسان گناہ کرتا ہے تو گناہ کو کھینچتا ہے۔ یہ جو لوط علیہ السلام کی بیوی اب جو اس موقع پر پیچھے رہی، اس موقع تک ایمان نہ لائی، اس موقع پر وہ جب حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو لے کر نکلے، ساتھ بیوی کو بھی لے کر نکلے، اللہ نے فرمایا تھا کہ کوئی واپس نہ پلٹے، بیوی واپس پلٹ گئی۔ اس موقع پر بھی بیوی پیچھے رہ گئی، تو بیوی کا عمل تو تھا وہ پیچھے رہ گئی، اللہ نے بھی اسے پیچھے کر دیا۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے مقدر کر دیا وہ پیچھے رہ جائے، اللہ نے کیوں اس کو پیچھے رکھ دیا؟ اس موقع پر بھی وہ ایمان نہ لائی، اس لیے کہ اس کے پچھلے اعمال کی وجہ سے وہ جو پوری زندگی پہلے بار بار موقع آئے اس کی زندگی میں کہ وہ سیدنا لوط علیہ السلام پر ایمان لے آتی، وہ اللہ سے توبہ کر لیتی، لیکن بار بار موقع ملنے کے باوجود جب اس نے اپنی اصلاح نہیں کی تو پھر اس کے پرانے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ہی اس کے لیے یہ مقدر کر دیا کہ اب وہ ایمان نہ لائے، اور اگر وہ عذاب سے پہلے ایمان لے آتی اس موقع پر بھی تو اللہ اس کو تب بھی معاف کر دیتے، لیکن اس کو توفیق کیوں نہ ملی، اور اس نے اس موقع پر بھی اسلام قبول نہ کیا عذاب سے پہلے اپنے پچھلے گناہوں کی وجہ سے۔ کیونکہ انسان جیسا عمل کرتا ہے، نیک عمل کرتا ہے تو اس کے لیے نیکیاں آسان ہو جاتی ہیں، اگر ایک انسان گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے تو اس کے لیے آگے گناہ کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ جیسے قرآن میں آتا ہے نولیہ ما تولی، انسان جہاں پھرنا چاہتا ہے ہم انسان کو وہیں پھیر دیتے ہیں۔ یا جو انسان نیکی کرتا ہے اس کے بارے میں سورہ لیل میں ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے نیکی کا رستہ آسان کر دیتے ہیں، اور جو انسان بخل کرتا ہے اور فلاں گناہ کرتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، ہم اس کے لیے کفر کا رستہ، گناہ کا رستہ آسان کر دیتے ہیں۔ تو میں نے ذکر کیا کہ جب انسان کفر کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، گمراہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نسبت انسان کی طرف بھی کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے انسان کو سزا ملتی ہے، اور اللہ اس کی نسبت اپنی طرف بھی کرتے ہیں۔ قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے، جیسے یہاں اللہ نے حضرت لوط کی بیوی کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے مقدر کر دیا کہ وہ پیچھے رہ گئی، تو اس کی 2 وجوہات ہوتی ہیں، اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں جو مجھے سمجھ آتی ہیں۔ ایک وجہ یہ کہ ایک تو چونکہ وہ اللہ کے دیے ہوئے اختیار کی وجہ سے وہ مکلف اس کو اختیار کرتا ہے، اس اعتبار سے اس غلط اختیار جو مکلف غلط اختیار کرتا ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف بھی ہو جاتی ہے کیونکہ اختیار اللہ نے دیا۔ اور دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ چونکہ وہ شخص انسان یا جن پہلے بھی غلط کام کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی پچھلی غلطیوں اور گناہوں کی وجہ سے آگے اس کو مزید گناہوں کی طرف
اس کی اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتے ہیں اور اس کو مزید گناہوں کی طرف پھیر دیتے ہیں. جیسے قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. چونکہ وہ پہلی دفعہ ایمان نہیں لائے لہٰذا ہم نے ان کے دلوں اور ان کی آنکھوں کو ہم نے پھیر دیا. جیسے ختم اللہ علی قلوبہم، کچھ لوگ ہیں اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پچھلے گناہوں کی وجہ سے. سوال ہے آن لائن، ایک ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں نعمان صاحب، ان کا ایک سوال ہے کہ اللہ اسے ہدایت پہ تو دے سکتے تھے، اللہ نے اسے ہدایت کیوں نہیں دی؟ کیا جواب ہے اس کا؟ استاد اس کا جواب وہ آیت ہی ہے پہلی مرتبہ اللہ قیامت پر وہ پڑھنا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فیور میں وہ خود ہی نہیں چاہتا. ہاں یہ اختیار اللہ تعالیٰ. ہاں جی، یہی اس کا جواب ہے. اس کا جواب بڑا آسان ہے، السلام مالک نے بھی یہی جواب دیا ہے. اس کا جواب یہی ہے کہ ہدایت اسے ملتی ہے جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے. دیکھیں ایک شخص ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے لیکن اسے موقع نہیں مل رہا. وہ ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ دین سیکھنا چاہتا ہے، دین سیکھنے کا موقع نہیں ہے، اس کے پاس علم نہیں ہے، موقع نہیں ہے. وہ چاہتا ہے، ایسے شخص کو تو ہدایت مل سکتی ہے، اللہ اس کو موقع بنا دے. لیکن ایک شخص کے پاس سینکڑوں موقع ملے ہدایت، وہ ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتا. اب ہم کہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ہدایت دے دیتا، تو پھر میں سوال کرتا ہوں کہ پھر یہ مہربانی صرف حضرت لوط کی بیوی کے ساتھ ہی کیوں ہونی چاہیے تھی کہ اسے اللہ ہدایت دے دیتا؟ پھر فرعون کو بھی اللہ ہدایت دے دیتا. جب فرعون نے تو باقاعدہ کلمہ بھی پڑھ لیا تھا مرتے وقت، تو اللہ اسے بھی ہدایت دے دیتا. پھر فرعون سے آگے بڑھ کر شیطان کو بھی اللہ ہدایت دے دیتے، اللہ شیطان کو ہدایت دے دے. شیطان بھی تو جب کسی کو سجدہ کرتے دیکھتا ہے تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ شیطان روتا ہے کہ مجھے اللہ نے سجدے کا حکم دیا تو میں نے سجدہ نہیں کیا، اور میرے لیے آ گیا، اور اس اپنے بندے کو اللہ نے سجدہ کا حکم دیا اور یہ سجدہ کرتا ہے اور اس کے لیے جنت ہے، تو میں نے کیوں سجدے سے انکار کیا؟ تو اللہ شیطان کو بھی ہدایت دے دے. تو وہی بات ہے کہ ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے. اگر اللہ ایک شخص ہدایت کا طالب ہی نہیں ہے، اللہ اسے ہدایت دے دے تو سارا جو اللہ کا بنایا ہوا سسٹم ہے اس پر الزام آتا ہے، ایک اعتراض آتا ہے. کیا اللہ نے جو اختیار دیا ہے، پھر اللہ نے اختیار تو پھر ختم ہو گیا نا، امتحان بھی ختم ہو گیا. اگر ایک شخص کے ہر قسم کے گناہوں کے باوجود اور اللہ کے ساتھ وہ مقابلہ کر رہا ہے اور وہ سرکشی کر رہا ہے، طغیان نہیں کر رہا ہے، اور وہ ہدایت حاصل نہیں کرنا چاہتا، اللہ پھر بھی بدو بدی اس کو ہدایت دے دیں. جیسے بعض ہم لوگوں میں سے کسی کے دل میں آتا ہے کہ اللہ ہدایت دے دیتا ابو جہل کو، ابو طالب کو. بھئی وہ چاہتے ہی نہیں تھے تو اللہ کیسے ہدایت دے دے؟ اگر اللہ ہدایت دے دے پھر اللہ کا اصول ٹوٹ جاتا ہے اختیار والا. تو اللہ تعالیٰ عدل کرنے والے ہیں اور اللہ انصاف کرنے والے ہیں، اور جب اللہ نے اختیار دیا ہے تو اس اختیار کا مطلب یہ ہے جو ہدایت چاہے گا اسے ہدایت ملے گی، اور جو چاہے گا اسے لازماً ملے گی. یہ بات بھی یاد رکھیے. ایک بندہ ہدایت چاہتا ہو، حالات نہ ہوں، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ اس کے لیے کسی طرح حالات پیدا کر دیں گے. نجاشی ہے، وہ کیسے اس کو ہدایت مل گئی؟ اکیلا ہے، اتنا دور ہے. سیدنا سلمان فارسی کہاں سے بھٹکتے بھٹکتے مدینے پہنچ گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی بنے. سیدنا بلال حبشہ کے، حضرت زید بن حارثہ. تو جو ہدایت چاہتا ہے اسے ہدایت ملتی ہے، جو ہدایت نہیں چاہتا اسے نہیں ملتی. اللہ ضرور ہدایت دیتے اگر یہ ہدایت چاہتی ہوتی، تو یہ چاہتی نہیں تھی تو اللہ نے ہدایت نہیں دی. تو ہم نے مقدر کر دیا کہ وہ پیچھے رہ جائے، اور پیچھے رہ جانے والوں میں سے وہ ہو گئی. فلما جاء آل لوط المرسلون، پس جب آئے لوط. اب یہ ساری باتیں جو پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں یہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہو رہی ہیں. اب یہ جو فرشتے ہیں یہ لوط علیہ السلام کے پاس پہنچ گئے ہیں باقاعدہ عملاً. پہلے تو وہ خبر دے دیتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ ایک تو ہم آپ کو بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں، ہم فرشتے ہیں کھانا نہیں کھا سکتے، ہم آپ کو بیٹے کی بشارت دینے آئے ہیں، اور ہم قوم لوط کی طرف جا رہے ہیں. اب فلما جاء، پس جب آ گئے آل لوط علیہ السلام کے آل کے پاس، یعنی لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والوں کے پاس آ گئے المرسلون، بھیجے گئے فرشتے. اب فرشتے حضرت لوط علیہ السلام کے گھر پہنچ گئے.
اور فرشتے وہی انسانی شکل میں ہیں، خوبصورت لڑکوں کی شکل میں، جس کی وجہ سے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے انہیں نہیں پہچانا تھا۔ قال انکم قوم منکرون، کہا کس نے؟ لوط علیہ السلام نے۔ انکم قوم منکرون، بے شک تم ایسی قوم ہو جو منکر ہے، یعنی اجنبی قوم ہو، یعنی میں تمہیں نہیں جانتا۔ حضرت لوط علیہ السلام کے وہ مہمان تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام اور اللہ کے تمام انبیاء کرام علیہ السلام وہ بڑے زبردست میزبان ہوتے ہیں، لیکن سیدنا لوط علیہ السلام ان مہمانوں کو دیکھ کر خوش نہیں ہوئے، پریشان ہوئے، اور کہا کہ میں تو تمہیں جانتا نہیں، تم کون ہو۔ دوسری جگہ پر ہے سورہ ہود میں کہ حضرت لوط علیہ السلام نے کہا قال ھذا یوم عصیب فلما جاءت رسلنا لوطا سیء بهم وضاق بهم ذرعا، جب ہمارے رسول لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے تو ان کا منہ بن گیا، حضرت لوط علیہ السلام، وضاق بهم ذرعا، دل تنگ ہو گیا، وقال ھذا یوم عصیب، اور کہنے لگے آج کا دن تو بڑا مشکل دن ہے، کیونکہ حضرت لوط علیہ السلام کو دن رات اپنی قوم اور قوم کے لفنگوں اور قوم کی گندی حرکتوں سے واسطہ تھا، تو وہ کہنے لگے یہ تو بڑی آزمائش ہو گئی ہے، یہ تو خوبصورت لڑکے میرے پاس آ گئے ہیں، تو میرے تو درپے ہیں قوم والے، تو اب میں ان لڑکوں کو، ان مہمانوں کو کیسے بچاؤں گا اپنی قوم سے؟ تو حضرت لوط علیہ السلام نے کہا کہ تم تو اجنبی لوگ ہو، میں تمہیں جانتا نہیں ہوں، تم کون ہو۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فيه يمترون، انہوں نے کہا بلکہ ہم تو لائے ہیں آپ کے پاس اے لوط، بما، وہ چیز جو کانو، وہ ہیں، فیہی، جس کے بارے میں یمترون، شک کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا اے لوط ہم تو آپ کے پاس وہ چیز لائے ہیں جس میں یہ قوم شک کرتی ہے، آپ کی قوم شک کرتی ہے۔ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم لائے ہیں آپ کے پاس حق، یا ہم آئے ہیں آپ کے پاس حق کے ساتھ، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور بے شک ہم البتہ سچے ہیں۔ یعنی فرشتوں نے کہا کہ اے لوط ہم آپ کے پاس وہ چیز لائے ہیں جس کا آپ کی قوم شک کرتی ہے، جس میں، اور ہم، وہ کیا چیز ہے جس میں آپ کی قوم شک کرتی ہے؟ وہ حق ہے جو ہم آپ کے پاس لائے ہیں، اور آپ کی قوم اس میں شک کرتی ہے، آپ کو شک نہیں ہے اس میں، آپ پر ایمان والوں کو اس میں شک نہیں ہے، وہ ہے یقین، ہے بالکل حق چیز، ہم سچ بول رہے ہیں کہ ہم حق لائے ہیں اور وہ حق چیز ہے، لیکن آپ کی قوم اس پہ شک کرتی ہے۔ یعنی کیا مراد ہے یہاں حق سے؟ ہم آپ کے پاس حق لائے ہیں، اور کیا مراد ہے کہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لائے ہیں کہ جس پر آپ کی قوم شک کرتی ہے؟ اس سے مراد اللہ کا عذاب ہے۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے پاس اللہ کا عذاب لائے ہیں، آپ کے پاس آپ کی قوم کے لیے اللہ کا عذاب لائے ہیں، ہم اللہ کا عذاب لے کر آئے ہیں، اور یہ بالکل حق ہے، اور ہم اس بات میں حق میں جائیں، سچ بول رہے ہیں۔ سیدنا لوط علیہ السلام کب سے اللہ سے مدد مانگ رہے تھے؟ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں جب اللہ کی مدد آنی ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا ہم جو کہہ رہے ہیں ہم بالکل سچ ہیں، اب اللہ کی مدد آ گئی ہے، اب حق آ گیا ہے، جس میں آپ کی مدد ہوگی، قوم پر عذاب آئے گا، اور آپ کی قوم اس میں شک کرتی ہے۔ کیسے شک کرتی ہے؟ حضرت لوط علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے رہتے تھے، جس طرح دیگر انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اپنی قوموں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے، اور قوم والے ہمیشہ مذاق اڑاتے ہیں نبیوں کی ڈراووں سے، اور نبیوں کا ڈرانا حق ہوتا ہے، لیکن نبیوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ عذاب کب آئے گا، لیکن قوم والے ہمیشہ آگے سے مذاق کرتے ہیں۔ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اور کئی دفعہ تو کہتے تھے جلدی عذاب لے آؤ، یستعجلونک بالعذاب، وہ جلدی عذاب مانگتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ فرشتوں نے کہا کہ ہم تو حق لائے ہیں، یعنی اللہ کا عذاب ہم لے کر آئے ہیں آپ کی قوم کے لیے، اور ہم سچے ہیں کہ اب عذاب آنے والا ہے، اور آپ کی قوم اس میں شک کرتی ہے۔ یہ بات حضرت لوط علیہ السلام کو ان لوگوں نے دروازے پر نہیں کی، جیسے یہاں لگ رہا ہے کہ بھی حضرت لوط ملے ہیں دروازے پر، گھر سے باہر نکل کر تو فرشتوں نے ساتھ ہی بتا دیا، نہیں، یہ فوری ایسے نہیں ہوا، تھوڑا سا تقدیم و تاخیر ہے۔ یہ بات فرشتوں نے بعد میں بتائی تھی۔ پہلے جب حضرت لوط علیہ السلام فرشتوں کو دیکھ کر کبیدہ خاطر ہوئے ہیں، چہرہ بن گیا ہے ان کا، دل تنگ ہو گیا، کہنے لگے دل بڑا سخت ہے، ابھی فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کو یہ بات نہیں بتائی۔ یہ تفصیلات سورہ ہود میں ہم پڑھ آئے ہیں۔ یہ بات حضرت
جب قوم والے آ گئے کہ حضرت لوط کے پاس مہمان آئے ہیں، قوم کو کس نے بتایا؟ قوم کو حضرت لوط کی بیوی نے بتایا، وہ یہی تو کام کرتی تھی۔ ابھی تک حضرت لوط کو نہیں پتہ تھا یہ کون ہے، اور حضرت لوط کی بیوی کو بھی نہیں پتہ تھا یہ کون ہے، وہ ان کو انسان سمجھتی تھی، حضرت لوط بھی انہیں انسان سمجھتے تھے۔ وہ تو جب قوم والے دوڑتے آئے، ابھی آگے آ رہا ہے، اور انہوں نے کہا کہ انہیں ہمارے حوالے کرو، ابھی تک حضرت لوط کو نہیں پتہ۔ اور حضرت لوط آگے دیکھیں کیا کیا کیسے پاپڑ بیلتے ہیں، اور کیسے حضرت لوط علیہ السلام کوشش کرتے ہیں کہ اپنے مہمانوں کو اپنی قوم والوں سے بچا سکیں، لیکن ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے۔ پھر آگے جا کر فرشتے بتاتے ہیں حضرت لوط علیہ السلام کو کہ ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں۔ تو یہ کلام میں کچھ تقدیم و تاخیر ہے۔ تو یہ جو حضرت لوط علیہ السلام کو فرشتوں نے بتایا کہ ہم تو اللہ کا عذاب لائے ہیں، یہ معاملہ ملاقات کے ساتھ ہی نہیں ہوا، تھوڑی سی تقدیم و تاخیر ہے، بعد میں انہوں نے بتایا، یہاں اللہ نے پہلے ذکر کر دیا۔ تو حضرت لوط نے کہا کہ آپ تو اجنبی لوگ ہیں، تو فرشتوں نے کہا ہم تو آپ کے پاس وہ چیز لائے ہیں جس کا آپ کی قوم شک کرتی ہے، اور ہم آپ کے پاس حق لائے ہیں، یعنی عذاب، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، بے شک ہم سچے ہیں۔ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ، اب ساتھ ہی فرشتے کہتے ہیں کہ بس آپ رات کو لے چلیں اپنے گھر والوں کو، اسری کا مطلب رات کو لے چلنا، بِأَهْلِكَ اپنے گھر والوں کو یعنی ایمان والوں کو، بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ رات کے ٹکڑے میں، یعنی رات کے کسی پہر آپ اپنے گھر والوں کو لے کر گھر سے نکل جائیں، وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ، اور آپ پیروی کریں ان کی پشتوں کی، یعنی اپنے گھر والوں کی پشتوں کی آپ پیروی کریں۔ کیا مطلب؟ گھر والوں کو آگے رکھیں، آپ پیچھے پیچھے رہیں حفاظت کے لیے، کیونکہ پیچھے اب بہت بڑا معاملہ ہونے والا ہے۔ گھر والوں کو آپ نکالیں اور گھر والے آگے ہوں، آپ پیچھے ہوں۔ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنْكُمْ أَحَدٌ، اور نہ منہ موڑے، منکم تم میں سے، احد کوئی ایک بھی، وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ، اور چلو جہاں تمہیں حکم دیا جاتا ہے۔ اب تمہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ تم نکل جاؤ اس بستی سے، گھر والے آگے ہوں آپ پیچھے ہوں، کوئی مڑ کر نہ دیکھیں، اور جہاں اللہ نے حکم دیا وہاں چلے جاؤ۔ اب یہ ساری باتیں یہ فوری ملاقات کے شروع میں نہیں ہوئی، یہ ساری باتیں بعد میں ہوئی ہیں، لیکن تقدیم و تاخیر ہے کلام میں کچھ۔ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ، ہم نے فیصلہ کیا اس کی طرف، حضرت لوط کی طرف، ذَلِكَ الْأَمْرَ، یہ بات وہی کی حضرت لوط کی طرف، أَنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ، کہ جڑ ان لوگوں کی کاٹ دی جائے گی صبح کے وقت۔ یہ بات بھی بتا دی اللہ نے حضرت لوط کو، لیکن یہ بات بھی حضرت لوط کو بعد میں پتہ لگی۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے حضرت لوط کو بتا دیا، فیصلہ وہی کر دی کہ ان لوگوں کی جڑ، آپ کی قوم کی جڑ کاٹ دی جائے گی صبح کے وقت، یعنی صبح کے وقت عذاب آئے گا۔ فرشتے تو رات کو پہنچے تھے، رات سے پہلے، تو اللہ نے بتا دیا حضرت لوط کو، کہ بعد میں اللہ نے بتایا۔ اب آگے جو ہے نا آیت نمبر 67 سے، اب جب حضرت لوط کے پاس وہ فرشتے آئے، یہ شروع کا واقعہ ہے، جب ابھی حضرت لوط کو پتہ نہیں تھا کہ یہ فرشتے ہیں، تو وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، شہر والے خوشیاں مناتے آئے، تو یہ سارا واقعہ فرشتوں کے بتانے سے پہلے ہے۔ تو یہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے، آج اسی پر بس کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔